الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے آیت نمبر 6 شروع کرنی ہے، 6 بھی نہیں بلکہ 7 نمبر، اور سورہ کا نام ہے سورہ نمل۔ کوئی سوال جو آپ کا آیت نمبر 6 تک ہو، 1 تا 6، کوئی سوال؟ اچھا یہ بتائیں کہ ان 6 آیات میں جو کل ہم نے پڑھی ہیں 1 to 6، اگر خلاصہ آپ سے کہا جائے بیان کریں تو پھر کیا بیان کریں گے آپ؟ جلدی بتائیں۔ فہم قرآن ہے ہی یہی کہ جو ہم پڑھیں اس کی ٹھیک ٹھیک ساری معلومات کا ہم خلاصہ بیان کر سکیں۔ جلدی بتائیں۔ سر ان آیات میں وحیدہ موم- طاہرہ صاحب، آپ کا مائک کھولا ہے، بند کریں پہلے جی۔ مومنین کی جی سر ان آیات میں مومنین کی خصوصیات بتائی گئی ہیں، اور جو ان سے انحراف کرتے ہیں ان کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں وہ مومن ہیں، اور جو اس بات کو بھولے ہوئے ہیں دنیا میں مگن ہیں، خسارے میں ہیں بہت زیادہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلی آیت بڑی قیمتی آیت ہے، اس کو تو آپ نے چھوڑ دیا۔ کتاب مبین جو ہے، جی سر یہ ہاں، کتاب کتاب وہ ہے۔ مبین، کہ یہ کتاب مبین قرآن، یا ایمان، جی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اپنی مدعا کھول کھول کے بیان کرتی ہے، اور کوئی بندہ گلہ قیامت کے دن نہیں کر سکتا کہ جی اس میں تو دلائل ایسے تھے، اس میں تو یہ خرابی تھی۔ ایک ایک چیز این جس رب نے قرآن نازل کیا ہے نا، اس رب نے انسان کو بھی پیدا کیا ہے، انسان کی فطرت بھی اسی نے بنائی ہے، اور یہ ہدایات اور یہ دلائل جو قرآن دے رہا ہے عین انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن نے کوئی حکم دیا ہو، اور اس حکم جو بھی احکامات قرآن میں آئے ہیں، جو بھی واقعات قرآن میں آئے ہیں، جو بھی دلائل قرآن نے دیے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی کسر چھوڑی ہے قرآن نے؟ سر حق ادا کر دیے۔ حق ادا کر دی ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اچھا، پہلی بات یہ تو پہلی آیت تھی، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جلدی بتائیں۔ ایک صاحب ایمان کے لیے کیا سبق؟ ایمان یقین والا ایمان، اور توحید رسالت آخرت پہ ایمان پکا ہونا چاہیے، پکا سچا سر ایمان، ایمان ہونا چاہیے جی، اور کتاب مبین کو نہ چھوڑے۔ یہ بالکل کتاب، کتاب ہاں، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ پھر آپ دیکھیں، پہلی بات کا ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب ہے زندگی کا کوئی معاملہ ہو، عقیدے سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، اخلاق سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو، اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہو، انسانوں کے حقوق العباد سے متعلق ہو، کوئی بھی حکم ہو، ایک ایک چیز بڑی کھول کے بیان کر دی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے ضروری کیا ہے بھلا؟ کون سے لوگ ہدایت حاصل کریں گے اس قرآن سے؟ پہلی شرط، جو اقامت نماز کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور آخرت کا ایرم فیصلہ ایرم یہی ہے۔ ایرم آپ ایک بات بھول رہی ہیں۔ سر جو ہدایت حاصل کرنا چاہیں گے، ہدم و بشرا للمومنین، آیت کے اندر رہیے، یہ ان کے لیے ہدایت اور بشرا، یہ کتاب مبین ان لوگوں کے لیے ہوگی
جو للمومنین، جو اس پر پکا یقین رکھیں گے کہ یہ کتاب میری ہر زندگی کے ہر مسئلے کا حل اسی میں ہے. تو پہلی بات للمومنین ہے. پھر دوسری بات ہے کہ عملاً وہ نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں اور آخرت کا یقین رکھتے ہوں. یہ آخرت کا یقین میں نے 3 آپ کو لکھوائی تھیں، آپ کے سامنے ہونی چاہیے. سورہ بقرہ کی 2 تا 5 میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں، سورہ نمل کی 1 تا 3 میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں، اور سورہ لقمان کی 3 تا 5 میں بھی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے لفظ الگ سے آئے ہیں. آپ نے کھول کے دیکھا ہے اپنا قرآن؟ جی سر. اور آپ مہربانی کر کے یہاں جو 2 تا 5 میں یہ الفاظ ہیں نا، جہاں پہ کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہاں ان آیت کے نمبر لکھیں کہ یہ چیز بالکل اسی طرح کہی گئی ہے. آیت نمبر اس میں سورہ نمل میں بھی اور سورہ لقمان. لقمان میں بھی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے نا، ہم نے ان کے لیے دنیاوی زندگی کے جو اعمال ہیں نا بڑے خوبصورت بنا دیے ہیں. کیوں بلا؟ بڑے غور سے سنیے، قرآن بڑی قیمتی بات کرتا ہے اور ہماری ہدایت کا بڑے پہلو ہیں اگر ہم اس میں نوٹ کریں تو. سوال یہ ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا اس کی کیا چیز پسندیدہ بن جاتی ہے؟ دنیا اور دنیا پرستی. ہاں، دنیا کے مفادات. آپ کافروں کو دیکھ لیں اور آج کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، آج کے مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیں. آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بات آ رہی ہے، اس میں ہم بات کھول کے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے نا. ان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں اس طرح غرق ہو جاتے ہیں کہ بس دنیا کے مفادات ہی کے پیچھے پڑے پڑے موت آ جاتی ہے. اور وہ جو قرآن کی سورۃ تکاثر ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کثرت طلب، مال دولت، گیمز میں، سیاست میں، پتہ نہیں کس کس میں لگے ہوئے ہوتے ہو، اور اسی میں لگے لگے کہاں پہنچ جاتے ہو؟ سر گور. ہاں، لبے گور، موت آ جاتی ہے. پھر تمہیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا خسارے کا سودا ہم نے کیا ہے. کاش ہم اس دنیا میں جو مہلت ملی تھی اللہ نے بھیجا تھا، وہ تو بھیجا تھا کہ جنت کماؤ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے. کتنی اہم ہدایات ہیں، آپ ذرا نوٹ فرمائیں اور اس قرآن کو رمضان میں اپنے لیے حضر جان بنائیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں، اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ جو دنیا میں غرق ہے نا ان کے لیے بہت برا عذاب ہے. وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، اکثر سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے. اب ذرا آپ نوٹ فرما لیں اور بات کو سمجھیں. پھر قرآن کہتے ہیں آگے آیت میں کہ یہ قرآن وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ علیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے. اب کتاب مبین پہلی آیت میں کہا، یہاں کہا کہ اس کو نازل کرنے والی ہستی کیا ہے؟ حکمت کا بھی سرا ہے اور علم کا بھی سرا علم ہے. کا بھی. تو تمہیں اگر فیصلے چاہیے کہ جو حکمت اور علم پر مبنی ہوں، جو برحق ہوں، تو وہ اس قرآن میں ہے. اگر اس کو تم نے چھوڑا، دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، جو آج مسلمان امت اور خاص کر حکمران اور ججز اور پتہ نہیں کس کس کو دیکھ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو 6 ان آیات میں بات کہی ہے کتنی برحق اور کتنی واضح ہے، کتنی مبین ہے نہیں ہے؟ بالکل سر، جی ایک سر، ایک بالکل. چیز جو ہے حقیقت اور کیا برحق بات ہے. ہے، کیا بات ہے قرآن کی. یہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں، آج کا درس ہے آیت نمبر 7 سے. اچھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آیت 7 سے لے کر یہ واقعہ چلتا ہے
میں نے سب کچھ آپ کو لکھوایا ہوا ہے، اور یہ آج ہاں 14 بھی اسی پر ہے، اور ہاں 14 تک، 7 سے 14۔ اب بڑے غور سے سنیے کتنی بڑی اس واقعے کے اندر انسان کے لیے ہدایت کے پہلو ہیں۔ اچھا، یہ واقعہ بڑی کثرت سے بیان ہوا ہے قرآن میں، سب سے واقعات سے زیادہ۔ وجہ یہ ہے کہ کافروں کا سرغنہ کون ہے یہاں پر؟ فرعون۔ فرعون۔ اچھا، فرعون دنیا میں سب سے بڑا، دنیا کے وسائل کی جو انتہا ہے وہ اس کے پاس ہے۔ جتنے باغی تاریخ میں دیکھ رہے ہیں انبیاء کے مخالف تھے، وہ اتنے مال و دولت لشکروں سے لیس نہیں تھے جتنا مصر کا یہ فرعون تھا، اور اس کے مقابلے میں جو نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان سے بڑا کوئی کمزور انسان تھا ہی نہیں۔ بھلا ان کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ ایک ان تو کی سر وہ زبان، غلام قوم سے تھے، دوسرے ان سے اسی فرعون کے گھر میں پرورش پائی، اور فرعونیوں کا ہی ایک بندہ غلام، تھا دیکھیے قتل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کا تعلق ایک غلام قوم سے تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اس کی پرورش فرعون کے دربار میں ہوتی ہے جو دنیا کا سب سے باغی ہے۔ اب یہ میں نے سارے آپ کو لکھوا رکھے ہیں، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کو پڑھیں، خاص کر یہ جو 2 صورتیں ہیں نا، سورہ قصص پورا واقعہ بیان ہوا ہے، اور اسی طرح دوسری آیت کون سی ہے، سورت کون سی ہے؟ سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ۔ دونوں کو آپ ملا کے ایک دن پڑھ لیں گے نا، آپ کو پورا واقعہ سامنے آ جائے گا۔ اچھا، تو یہ قرآن نے دہرایا کیوں ہے یہاں؟ اس کو بار بار ہمارے سامنے کیوں لایا ہے قرآن؟ عبرت کا مقام ہے سر، کہ تو وہاں دو جگہ اتنے وسائل، اتنی طاقت کے مقابلے میں اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن دیکھیں یہ اس کا جواب نہیں ہے، وہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے کہ یہ قرآن میں عبرت کے لیے بیان ہوا ہے، اور ہر جگہ اتنی بات کہی گئی ہے جتنی ضروری تھی۔ اب اس قرآن اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش مکہ تھے، اور اس وقت حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قریش مکہ کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہ یہ قریش مکہ جو ہیں وہ فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے کمزور تھے۔ تو جس رب نے ان کو کامیاب کیا وہ آپ کو بھی کامیاب کرے گا، کیونکہ آپ کا دشمن اتنا لیس نہیں ہے ذرائع وسائل اور فوج سے جتنا فرعون تھا، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں آپ کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے۔ آپ ایک ایسے خاندان سے ہیں جو مکے کا بڑا باعزت خاندان ہے۔ لہٰذا اب ذرا اس پیرائے میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں، اب ایک ایک بات کو سمجھ کے چلیں، سوال کریں جتنے مرضی ہیں، بات کو کلیئرلی سمجھیں۔ بسم اللہ سر جی الرحمن۔ ایک سوال سر جی پلیز، جی وہ سر جی یہاں ہم یہ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہے تھے تو اس کے لحاظ سے اس قصے کو لا کے وہاں تسلی دی جا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ صرف یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا وہاں یہ جہاں لایا گیا نا، اس چیز کو سامنے اللہ تعالیٰ کا زمانہ بالکل سامنے ہے پورا، تو لہٰذا یہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی اور سب کچھ ہے، وہاں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اس واقعے سے ہر آدمی سبق لے گا، میں اور آپ بھی لیں گے۔ تو اس لیے
اس کا صرف وہ ایک مفہوم نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا مقصود تھی، بلکہ اللہ کی دائمی سنت بیان کر دی گئی ہے، اور تاریخ کے ہر دور میں لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ دیکھو فرعون، اس کی ممی آج بھی پڑی ہوئی ہے مصر کے زو میں، کس طرح اللہ عبرت بناتا ہے۔ اور تو یہ ہے وہ چیزیں، آپ لمٹ نہ کیا کریں کسی چیز کو، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہر زمانے کے لیے ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب ذرا سنیں، بلا یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، اب جب تک وہ آپ پورا واقعہ نہ پڑھیں نا تو جگہ جگہ پہ جو آتا ہے نا پھر اس کی تسلی بخش آپ سمجھ آ جاتی ہے آپ کو۔ ہوا یہ کہ یہ جب اس کے گھر میں تھے، فرعون کے پدر تھے، اور ابھی جوانی کو پہنچے ہی تھے کہ ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ یہ نکلے وہاں سے محل سے اور کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا کہ ایک فرعونی جس کا تعلق قوم میں فرعون سے ہے، اور ایک بنی اسرائیل جو غلام قوم ہے اس کا بندہ وہ لڑ رہے ہیں۔ تو اس نے جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا اس نے اس کے لیے مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے تکڑے تھے، ایک مکہ مارا وہ بندہ مر گیا۔ جب مر گیا اب تو مسئلہ بن گیا کہ ایک فرعونی انہوں نے مار دیا، قتل کر دیا۔ تو فرعون والوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا، میٹنگ بلائی اور کچھ سزا تجویز کر لی۔ اس کی اطلاع کسی آدمی نے حضرت موسیٰ کو دے دی۔ حضرت موسیٰ وہاں سے سیدھے مدین چلے گئے، کیونکہ تاکہ وہ بچ جائیں اس سارے قضیے سے۔ اور مدین میں جو واقعات ہیں وہ آپ سارے پڑھ لیں گے، میں تفصیل اس میں نہیں جانا چاہتا۔ وہاں وہ حضرت شعیب کے پاس رہے، اور انہوں نے 10 سال کا معاہدہ طے ہوا کہ وہ ان کے بکریاں چرائیں گے، اور پھر ان کو وہ شادی کر دیں گے اپنی بیٹی، ایک بیٹی کی۔ اچھا، یہ سارا کچھ اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے کیا چیز نظر آتی ہے؟ یہ جو جتنا واقعہ میں نے بیان کیا ہے، اللہ کی حکمت اور تربیت۔ کس بارے میں حکمت؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، حکمت کس بارے میں؟ اللہ کی حکمت تو ہر کام میں ہے، لیکن یہاں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کو کس کس مراحل میں سے گزار کے پھر کیسے کامیابیاں دیتے۔ یہ تھا نبی موسیٰ علیہ السلام کی تربیت۔ آپ کیوں نہیں بات سمجھتے اس میں سے کہ ان 10 سالوں میں ایسی تربیت کی کہ آگے اللہ تعالیٰ کا پلان کیا تھا کہ یہ جا کے فرعون سے کو دعوت دین دیں، تو اس کے لیے ان کو تیار کرنا مقصود تھا۔ اس لیے وہ سارا، فطرت تو ان کی بالکل پکی سچی تھی، صحیح فطرت، جس کا اظہار ہوتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ 2 بچیاں وہ جانور اپنے روک کے کھڑی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ آ کے پانی پلا کے چلے جاتے ہیں، اور ان کے جانور ٹوٹ پڑتے ہیں پانی پر، لیکن وہ بیچاری ان کو روکے رکھتی ہیں، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جا کے سیدھا کہتے ہیں کہ ان کو ہٹاؤ پیچھے، اور ان بچیوں کے پانی پلاتے ہیں جانوروں کو، اور وہ بچیاں گھر جا کے اپنے ابو کو بتاتی ہیں، تو ابو کہتے ہیں لے آئیں ان کو۔ یہ سب رب کے پلان ہے۔ اچھا، اب یہاں جو آیت جو ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، اِذْ قَالَ مُوسَىٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کہا، آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، انی آنست، انی آنست نارا، کہ بے شک میں نے آگ دیکھی ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جب ان کو 10 سال پورے ہو جاتے ہیں، جو بھی مدت طے ہوئی تھی، ایک بیٹی کا وہ نکاح کر دیتے ہیں۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ واپس مصر جانا چاہتے ہیں۔ تو اب رات کو جا رہے ہیں، سردی ہے، راستہ بھی بھول گئے ہیں۔ تو جب راستہ بھول گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ دور ایک آگ جل رہی ہے،
تو انہوں نے اس اپنے گھر والوں سے کہا، جو ان کی بیوی تھی، ساتھ کوئی بچے بھی ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں وہ آگ لے آؤں اور وہاں سے کسی سے راستہ بھی پوچھوں گا، نمبر ایک، اور نمبر دو، میں آگ لے آؤں گا تاکہ وہ آگ تم سیکو، تاپو اور تمہاری سردی ختم ہو۔ یہ ہے اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، کہ میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تستطلون، لعلکم تستلون۔ تو میں جب وہاں پہنچ کے کیا کروں گا کہ وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں گا۔ خبر کس کے بارے میں؟ راستے کے بارے میں، یا کوئی انگارہ آگ کا انگارہ لے آؤں گا تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ یہ جاتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ راستہ بھی پوچھ لیں گے اور وہ آگ کا کوئی انگارہ بھی لے آئیں گے تاکہ یہ گھر والے، تو اس کے لیے وہ وہاں گھر والوں کو وہاں بٹھاتے ہیں اور چل دیتے ہیں۔ اچھا، اب جب وہاں پہنچتے ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے اور ان کو کیا مل گئی؟ پیغمبری نبوت۔ پیغمبری مل گئی۔ یہ رب کے شان دیکھیں۔ اب یہ سارا پلان اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ وہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی مزے کی بات آگے۔ فَلَمَّا جَاءَہَا، پھر جب وہ پہنچے اس جگہ پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا۔ تو جب وہ پہنچے تو ان کو ایک آواز آئی جو اس آگ سے کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے کہ بھئی اب تم جو آ گئے ہو، یہ رب نے سارا ارینج کیا ہے کہ آگ بھی تمہیں نظر آ رہی ہے، سب کچھ آ رہی ہے۔ اگلی آیت میں بات بہت کلیئر ہو جائے گی۔ تو یہ بڑی برکت والی ہے۔ کیوں برکت والی ہے بھلا؟ چلیں آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارا جو ماحول ہے نا، آگ اور اس کے ارد گرد، اور یہ بڑی برکت والی ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جس ہستی نے یہ سارا ارینجمنٹ کیا ہے نا، یہ ماحول پیدا کیا ہے آگ اور اس میں برکت، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بڑا بے عیب ہے، وہ ہر کامل ہستی ہے، کوئی اس میں نقص نہیں، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کو پالتا پوستا، ان کا مالک، خالق، رازق اور حاکم ہے۔ تو یہ برکت والی اس لیے کہ اس نے یہ سارا محفل سجائی ہے اور آپ کو یہاں راستہ دکھا کے لے آیا ہے۔ تو یہ جس ہستی نے یہ سارا سیٹ اپ کیا ہے وہ سبحان اللہ، وہ پاک ہے ہر عیب، ہر نقص، ہر کمزوری سے۔ کیوں؟ اس کی ثبوت ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ پورے جہانوں میں، انسانوں کا جہان ہو، جانوروں کا جہان ہو، حیوانوں کا جہان ہو، آپ کا سیارے، ستارے، چاند، سورج، کہکشائیں، کوئی چیز ہو، ان سب کا وہی نگران، پالنے والا اور ان کی ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ تو یہ تھا آیت نمبر 8 کا ایکسپلینیشن۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ اچھا، اب آگے دیکھیں، بڑے غور سے دیکھیں، اور ذرا اپنے اللہ نے جو ہمیں عقل دی ہے نا، اس عقل کو ذرا اس کی تشریح میں۔ اب آیت نمبر 9 میں یا موسیٰ، اب ندا کیا آ رہی ہے؟ اے موسیٰ۔ وہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ انہو انا اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ اللہ نے تعارف کرا کے اپنا کیا کہا؟ میں کون ہوں؟
العزیز العزیز الحکیم. الحکیم. یہ دیکھیں اب بڑی حکمت ہے. تعارف اللہ کرا رہے ہیں حضرت موسیٰ سے اور کہتے ہیں کہ میں اللہ ہوں اور میں کون ہوں؟ میں عزیز بھی ہوں اور حکیم بھی ہوں. اب یہاں آپ کو عقل سے سمجھنا ہوگا کہ العزیز کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں غلبہ میرا ہے، طاقت اور قدرت میرے پاس ہے، باقی سب مغلوب ہیں، غالب میں ہوں، میرا حکم چلتا ہے، میری طاقت، میرا علم، میری حکمت، ہر چیز پرفیکٹ ہے، اور کوئی کام جو میں کرتا ہوں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو یہ کس کا تعارف ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ اللہ کی تعالیٰ ذات. کا. اور یہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف خود کرا رہے ہیں. ذرا نوٹ فرمائیں کتنی بڑی بات ہے، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائی وہ آج ہمارے سامنے ہے، اور ہم بھی اس سے اگر یہ نہ سمجھا ہم نے کہ غلبہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جب غالب وہ ہے تو پھر ہمیں چپ کر کے اس کی غلامی کرنی چاہیے، اور وہ غلامی عبادت ہے. عبادت کا مطلب کہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر جگہ اور ہر وقت اسی کا کہنا مانے. کوئی سوال آیت نمبر 9 کے بارے میں؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ عجیب و غریب معاملہ کرتے ہیں. آیت نمبر 10 میں آئیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، آپ سوچیں کہ ذرا غور کریں آپ، وہ تو گئے تھے آگ اٹھانے کے لیے اور راستہ پوچھنے کے لیے، اب وہاں ان سے ملاقات کس کی ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان دکھاتے ہیں، کہتے ہیں وَأَلْقِ عَصَاكَ، موسیٰ ذرا اپنے اس ڈنڈے کو پھینک تو دو. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعْقِبْ. اب جناب نے جو لاٹھی پھینکی، اپنی ڈنڈا پھینکا، تو دیکھا کہ وہ تو ایک سانپ بن گیا ہے اور وہ بل کھا رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. اچھا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کیا بھلا؟ جلدی بتائیں. دیکھیں نا یہ وہ ڈر گئے تھے سر. خوف زدہ ہو گئے. کہ یہ سانپ مجھے سر ڈس نہ. سر یہ زمینی حقائق ہے نا، تو وہ اس لیے ڈر گئے. اچھا اب ذرا یہاں نوٹ فرمائیں. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک انسان ہے اور وہ جاتے ایک مقصد کے لیے ہیں، اور ان بڑی ان یوزول، غیر معمولی صورتحال ان کو سامنے آ گئی ہے. وہی ڈنڈا جو ان کے پاس ہے اس کو جب پھینکتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں وہ سانپ بن گیا. تو بھائی آدمی تو حیران پریشان ہوگا. یہی حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مجھے ابھی ڈسے گا، جو نارمل صورتحال ہے، لیکن وہ رب کے حکم سے ہو رہا ہے اور رب حفاظت کر رہا ہے. تو آگے آیت میں آ کر دیکھیں کہ یا موسیٰ لا تخف، موسیٰ ڈر نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، اس لیے کہ طاقت اور قدرت میری ہے، میرے حکم سے یہ ڈنڈا جو ہے وہ سانپ بن گیا ہے. جب تک میں اس کو حکم نہیں دوں گا یہ بالکل مجھے فالو کرے گا. پوری کائنات فالو کر رہی ہے، ساری کہکشائیں فالو کر رہی ہیں. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی کہ بھائی ڈرو نہیں. اور انبیاء میرے پاس نہیں ڈرتے. کیوں؟ انبیاء کو جب وحی پہنچتی ہے تو ان کو پتہ جاتا ہے کہ میرا رب کتنا طاقت اور قدرت والا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو وہ مشاہدات کراتا ہے تاکہ ان کا علم جو ہے وہ عام آدمی سے بہت بڑھ جائے. اور خاص کر جب وہی ان پر اترتی ہے تو وہ تو رب کی ان چیزوں سے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں جو عام آدمی نہیں کر سکتا. لیکن شروع کے حالات میں آپ دیکھیں کہ کس قدر موسیٰ علیہ السلام خائف ہو گئے. اچھا اب آپ کو بات بڑی اچھی طرح سمجھ آئے گی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
غار ہرا میں فرشتے کو دیکھا پہلی دفعہ، اور گھر آ کے کیا کہا انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو؟ مجھ کو کمبل میں اڑا اس کا دو، یعنی کہ خوف مجھے تو سے، جان کی مجھے تو خوف جان کا سے۔ خوف ہے۔ جان کا اب ذرا بڑا کلیئرلی سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ جو ابتداءً انبیاء کو پیش آتا ہے، یہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اب وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتنے پریشان ہیں، اب آپ دیکھیں کہ جب وہی نہیں آتی، وہی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے منقطع ہو جاتا ہے وہ اللہ کی حکمت کی وجہ سے، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اب وہ لذت جو ہے وحی کے نزول وحی کی، اس سے کو جب پتہ چل جاتا ہے نبی کو، تو یہاں حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی وہی واقعہ ہوا کہ جب وہ سانپ بن گیا، اچانک اژدہا سامنے آیا تو بھاگے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا یخاف لدی المرسلون، یہ جو جن کو میں نبی بنا کے بھیجتا ہوں نا، وہ کبھی نہیں ڈرتے۔ وہ کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے سے۔ صرف اللہ اللہ سے۔ تعالیٰ سے۔ اور ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہمیں کس سے ڈرنا چاہیے؟ اس اللہ سے ڈرنا چاہیے جس نے ہماری زندگی موت کا مالک، جس کے سامنے ہم نے آخرت میں پیش ہونا ہے، تو لہٰذا کتنا بڑا احسان ہے اس کا یہ کتاب مبین، کیونکہ اس عزیز اور حکیم نے نازل کی ہے۔ اچھا، کوئی سوال آیت نمبر 10 پر؟ شاباش، دیکھیں اس سے ریلیٹڈ ہر سوال آپ کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں پوری طرح ان آیات کا مفہوم سمجھ آ جائے۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا، چلیں آگے چلتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، میں آیت پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں اور بڑے غور سے سنیے، پھر سوال آ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ انہی سے گفتگو چل رہی ہے، الا من ظلم، ہاں سوائے اس کے کہ کسی نے قصور کیا ہو، ظلم کیا ہو، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل دیا۔ کیا مطلب؟ کہ اس نے برائی کا احساس کر کے اس نے توبہ کر لی اور پھر نیکی پہ چل پڑا، فَإِنِّي غَفُورٌ الرحیم، تو پھر میں ان سے ساتھ معاملہ کیسا کروں گا جس بندے نے یہ کیا کہ برائی ظلم ہو گیا اس سے، اور پھر اس نے اس سے توبہ کر کے نیکیاں شروع کر دیں، تو اللہ کہتے ہیں میں پھر اس کے ساتھ معاملہ کیا کروں گا؟ فَإِنِّي غفور غَفُورٌ الرحیم، میں اس کو بخش بھی دوں گا اس کا گناہ، اور پھر اپنی رحمتیں بھی نازل کروں گا۔ یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کتی کا قتل ہو گیا تھا وہ ایک جرم تھا جو اللہ تعالیٰ نے معاف شاباش، کیا۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ یہاں وہ جو حضرت موسیٰ کو کے دل میں ایک خلش تھی کہ میں نے تو ایک گناہ کر دیا ہے، اب رب ان سے کہہ رہے ہیں یہ سارا گناہ معاف ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے معافی کی کہ سچی توبہ اور اس کے بعد نیک اعمال، تو وہ میں گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ اچھا سر یہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جی معافی، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سکھائی تھی کہ توبہ کر لیں، ربنا ظلمنا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو بھی لا الہ الا انت سبحانک۔ یہ ساری باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کی؟ حضرت یونس کو بھی اور پھر حضرت آدم کو بھی، اور اب یہ بھی معاملہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہدایت کے حوالے سے؟ سچی توبہ ہاں، کے بعد کہ سچی توبہ معافی کرنی مل جاتی چاہیے۔ ہے۔ ہر جب بھی مشکل، غلطی ہو جائے سچی توبہ کر کے، توبۃ النصوح جس کا وہاں توبۃ ذکر ہے، النصوح، وہ جی کر سر۔ کے آج بھی یقین مانے اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ جب قیامت کے آثار نظر آ جائیں گے، جب موت آئے گی اس وقت بھی بند ہوگا۔ اس جی وقت بھی سر، بند ہوگا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تو اس سے پہلے پہلے جلد از جلد انسان توبہ کر لے۔ کتنا غفور الرحیم ہے، ذرا غور فرمائیں۔ بعض دفعہ آدمی جب چیزیں پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی
اخلاص کتنا اللہ کو پسند ہے. آپ سوچیں وہ بندہ جو 99 قتل کر کے اور وہ مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، اور جب وہ پوری حدیث آپ پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس جہاں وہ اس کو جا رہا تھا اس جگہ فاصلے کو کم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ اس کی توبہ جو سچی توبہ کے لیے جو تڑپ ہے اس کی وہ اللہ قبول فرما لے. تو میں اور آپ ان چیزوں سے سچی توبہ، جو بھی گناہ ہو جائے، اور آپ اگر غور فرمائیں نا، رمضان کا مہینہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک سٹنگ میں کسی محفل میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے. حالانکہ گناہ آپ سے سرزاد نہیں ہوتے تھے، اللہ نے آپ کو بچا کے رکھا ہوا تھا، لیکن یہ آپ کے اور میرے لیے سبق ہے. تو پلیز یہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. ہم اپنی گناہوں کو بخشوائیں اللہ سے سچی توبہ کر کے، اور ہم چھوڑ دیں اپنے کردار کا خوب جائزہ لیجیے جہاں جہاں خامیاں ہیں. یہ تربیت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی غلطیوں پر نادم ہو کے توبہ طائب ہو جائیں اور ان غلطیوں کو پھر ریپیٹ نہ کریں. آمین ثم آمین آمین. ثم آمین. اس کے علاوہ نیکیوں میں بڑھاوا کریں. بالکل، نیکیاں تو یہ مہینہ ہی نیکیوں کا ہے. لوگ اصل میں اب اتنے دین سے دور ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارے گھروں کا ماحول، اسکولوں، کالجوں، دفتروں اور مارکیٹس کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں نا، وہ زمانہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی ریاست ہے اور خلفائے راشدین کا دور ہے، کتنا پرسکون ہے، کیونکہ انسانوں نے قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما بنا لیا. اور آج ہم دنیاوی منفتوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جرم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اچھا، اب ذرا آگے بڑے غور سے سنیں. کل میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا، میں آج دیکھتا ہوں آپ میں سے کتنوں نے کیا ہے. اب آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 11 پہ کوئی سوال؟ جلدی بتائیں. آیت نمبر 12 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، ذرا اپنا ہاتھ اپنے جیب میں ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، اور وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. کیا مطلب؟ کہ آپ دیکھیں نا، جب ہاتھ تو چمکتا ہے یا تو اس میں سے کوئی لائٹ نکل رہی ہے، تو کوئی اس کو مسئلہ ہو گیا نا، کہیں آگ لگ گئی ہے، کوئی مسئلہ ہے. تاکہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل یہ آپ کو معجزہ دیا جا رہا ہے کہ ہاتھ جب آپ بغل کے نیچے سے کھینچ کے نکالیں گے تو وہ بالکل چمکتا ہوا ہوگا. اس کے بعد فرمایا فی تسع آیات الی فرعون، اور فرعون کی طرف 9 نشانیاں، وہ قوم ہی اس کی قوم کی طرف تمہیں 9 نشانیاں دی جا رہی ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آپ اب دیکھیں نا، یہ سارا کچھ اس لیے کہ آپ نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کے بھیجا ہے، انہوں نے دعوت دینی ہے. اور اس وقت مصر میں جادوگری کا فن بڑا پاپولر فن ہے، بڑے ماہر ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ معجزے جو عطا فرما رہے ہیں، یہ آپ نے دیکھا کہ آگے چل کے کہ وہاں مقابلہ ہوتا ہے، اور جادوگر جو ہیں ایک عصا نے ان کے سارے جادوؤں کو فیل کر دیا. تو یہاں جس آیت میں جو لاسٹ ٹائم کل میں نے آپ سے گزارش بھی کی تھی کہ یہ 7 جو معجزے ہیں، ساری 9 معجزے ہیں، کس کی طرف؟ فرعون اور قوم کے. یہ کون کون سے معجزے ہیں بھلا؟ سر عصا، ید بیضا، جادوگروں کا ایمان لانا، اور جو کات آیا تھا وہ. بالکل غلط ارم، بالکل غلط. سر جی سورہ اعراف میں 133 میں جو 5
ذکر کیا طوفان والجرادہ والقمل والضفادع دیا ودما، اور دو جو ایک عصا اور ید بیضا، اور ایک جو وہ 7 جادوگروں کو شکست. 7 ہوئے یہ. جی اب یہ پھر اب سر منو سورہ سر سرسریہ سرسریوں کا سورہ بھی ذکر آتا ہے. سورہ آراف میں آیت 130 میں نمبر ہے 130 میں دو ہیں. آیت نمبر صحت 130 میں بھی سالی اور دو ہیں. پھلوں کی کمی کی پیداوار، ٹڈی دل کا اور طوفان. ایک اچھا آپ ذرا جادوگر مہربانی کریں نا، آپ جادوگر کی سجدے میں گرا دیے گئے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. لیکن یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پھٹ گیا، دیکھیں معجزے 9 سے زیادہ ہیں، لیکن کن 9 معجزوں کا ذکر ہے وہ آپ میں سے لوگوں نے، پہلے تو ام عبداللہ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن انہوں نے بھی ایک غلطی کی. اب میں آپ کو لکھواتا ہوں، لکھیں آیت نمبر سورہ آراف 107 سے لے کر 133 تک لکھیں. سورہ آراف آیات 107 تا 133 لکھ لیا آپ نے؟ جی سر جی. جی سر. اچھا، اب نمبر 1 سورہ آراف کی 107 میں عصا کا معجزہ ہے. سورہ نمبر 107 آراف کی میں پڑھ دیتا ہوں. فال کا عصا فائزہ ہی ثعبان مبین، تو انہوں نے اپنا عصا پھینکا، وہ یکا یک ایک جیگتا جاگتا ہوا اژدہا بن گیا. ایک معجزہ. دوسرا، سورہ آراف ہی کی آیت 108 میں دوسرے معجزے کا ذکر ہے. وَنَزْعَ يَدَاهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچا اور وہ چمکتا ہوا باہر نکلا. 2 معجزے ہو گئے. اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 130 لکھیں. 130 میں 2 معجزوں کا ذکر ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے کئی سال ان کو قحط میں رکھا اور وہ حضرت موسیٰ کی دعاؤں سے دور ہوتا تھا. تیسرا معجزہ. اور چوتھا معجزہ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پیداوار، پھلوں کی پیداوار میں کمی. وہ بھی جب موسیٰ علیہ السلام سے کہتے آپ دعا کریں، جب وہ دعا کرتے تو جا کے وہ کمی دور ہوتی. تو پہلا معجزہ سورہ آراف کی 107، دوسرا معجزہ آراف کی 108، اور تیسرا اور چوتھا معجزہ سورہ آراف کی 130. سر جی 120 میں وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، یہ نہیں ہوگا؟ پہلے آپ میری بات سن لیں نا ذرا مہربانی کر کے. بات کو اس طرح سمجھتے ہیں، ذرا سمجھنے پہلے پوری طرح سن لیں پھر بات کریں، جتنے سوال مرضی ہے کریں. اچھا، 4 معجزے ہو گئے. اب آ جائیے 133 میں، لیکن سورہ بقرہ کی آیت 33. طوفان. آپ سر جی العراف آراف میں. العراف کی 133. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طوفان. نمبر 5 طوفان. نمبر 6 والجراد، ٹڈیاں. نمبر 7 والقملہ، جوئیں. اور نمبر 9 دم، خون. ساری کملہ کے بعد ہے صفادع مینڈک، صفادع مینڈک، اور ودم اور خون کی بارش. یہ آپ کے 9 ہو گئے. اب مزید جو ذکر ہے ام عبداللہ غور سے سنیں، وہ ہے سورہ آراف کی 160 میں.
اور سورہ آراف کی 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَطَعْنَاهُمْ مِثْنَةَ عَشْرَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے اور ان کو مستقل گروہوں کی شکل دے دی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمَهُ، جب اس کی قوم نے پانی مانگا تو ان سے اللہ نے کیا کہا، أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَ عَيْنًا، تو اس میں 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے۔ پہلا معجزہ، قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے کہ لوگوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ جو تھی وہ پہچان لی۔ اور اس کے بعد ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، یہ پھر ایک معجزہ ہے۔ اور آگے پھر کہا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا۔ اور پھر حکم دیا کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو جو 9 معجزوں کا ذکر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ جو آگے سارے معجزے ہیں 9 سے زیادہ ہیں جو آیت آراف کی 160 میں آئے ہیں، لیکن جو 9 جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ 9 وہی ہیں جو سورہ آراف کی اوپر آیات میں آئے ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز اور لکھیں، یہ جو سورہ نمل کی 12 میں ہم نے ابھی دیکھا نا کہ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، بالکل یہی بات سورہ بنی اسرائیل کی 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے 9 واضح معجزے، یہاں آیت کا معنی معجزہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ سچ بنی اسرائیل کی کون سی آیت بتائیے؟ 101، بنی اسرائیل کی 101۔ جزاک اللہ۔ اب اس طرح آپ کو دیکھنا چاہیے تھا، لکھ کے لانی چاہیے تھی کہ یہ بقرہ کی یہ جو آیات ہیں سورہ آراف کی 107 میں معجزہ ہے عصا کا، 108 میں معجزہ ہے ید بیضا کا، 130 آراف میں معجزے 2 ہیں بالسنین اور پھلوں کی کمی، اور پھر سورہ آراف ہی کی آیت 133 میں طوفان، جراد، کمل اور دفادع اور دم، تو یہ 9 ہو جاتے ہیں، اور یہ 9 ہی معجزے ہیں جہاں اس آیت میں جس کا ذکر ہے، ان 9 معجزوں کا ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ساتھ بیان ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ بیان ہوئے ہیں، تو جو 9 معجزوں کا ذکر ہے وہ 9 یہی سورہ آراف کی 107 تا 133 میں ہے۔ جی سر، بہت اچھے طریقے سے ہو گیا۔ اب سوال کریں اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہوئی تو۔ یہ 9 گوجے جو ہیں وہ قوم فرعون کی طرف ہیں، اور جو باقی کے آپ نے مجھے بتائے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہیں، اس میں قوم نوح ڈوب چکی تھی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بہت اچھا۔ یہ سوچ تھوڑا سا عقل استعمال کریں نا تو بڑی باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ہم نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا نا تو قرآن کا حق نہیں ادا کیا۔ کتنی بڑی کتاب ہے، کتاب مبین ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس ہستی نے نازل کی ہے جو عزیز بھی ہے اور جو الحکیم بھی ہے۔ اور دیگر جگہ پہ قرآن کا کبھی میں آپ کو اس پہ درس دوں گا کہ قرآن کیسی کتاب ہے، خود قرآن کی نظر میں، حدیث کی نظر میں آپ کے تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ یہ کتاب کا تو ہم نے سمجھا ہی نہیں، اس کا حق ہی نہیں ادا کیا۔
اچھا، کوئی سوال آیت 12 کے بارے میں؟ جزاک اللہ سر، بہت اچھی طرح کلیئر ہو گیا۔ الحمدللہ، یہ اللہ ہی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں۔ اچھا، اب ایک بڑی اہم کنکلوژن کے طور پہ بات آ رہی ہے۔ آیت 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آیَاتُنَا مُبْصِرَةً، مگر جب ہماری کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں، جس طرح نشانیوں اوپر آپ 9 کالو، تو یہ کہنے لگے ہاذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ بڑی اہم آیت ہے یہ۔ کنکلوژن یہ ہے کہ 9 ایک نہیں 9 معجزے دیکھنے کے بعد بھی وہ بدبخت قوم ایسی ہے، اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ وہ نبی کو کہتی ہے کہ یہ تو جادو ہے۔ ذرا غور فرمائیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا دور جادو سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ میرے معجزے ہیں جو میرے اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ آگے ذرا بڑی غور سے سنیں، آج 13 کلیئر ہے؟ اچھا، یہاں ایک بات اور بڑی اہم ہے۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ جنہوں نے نہیں ماننا نا، وہ معجزوں سے ماننے والے نہیں ہیں، یاد رکھیں، ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، وہ کبھی نہیں مان کے دیں گے۔ جی سر، ایسا ہی ہے۔ بھئی آپ یہ دیکھیں کہ سگا چچا ہے ابو لہب، اور کس قدر سارا مکہ مانتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین بھی ہیں اور صادق صادق بھی بھی ہے۔ ہیں، لیکن اس سگے چچے کی آنکھیں نہیں کھلتی، وہ ہستی ان کے درمیان رہ رہی ہے، اس سے ڈیلنگ کے بعد اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ یہی شخص واحد شخص ہے جو پورے مکے میں صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ تو معجزات سے کبھی کوئی ایمان نہیں لاتا۔ آپ دیکھیں، وہ گھر میں اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب بتاتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبوت بخشی ہے، وہ فوراً ایمان لے آتی ہیں۔ کتنی زیرک عورت ہے، کتنی امیر عورت ہے، لیکن اپنی فطرت پہ اس کو اندر سے روشنی جو اللہ نے رکھی ہے وہ موجود ہے، اور اس نے فوراً۔ اسی طرح ابوبکر صدیق کو دیکھیں۔ ویسے آپ نے کبھی سوچا نہیں، کمال یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں نا معراج سے واپس، او مذاق، پورا مکہ مذاق کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا بڑا اچھا موقع ہے۔ اب یہ بات تو عقل میں آتی ہی نہیں ہے کسی کے کہ بھائی ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس سے آسمان، اور یہ ساری چیزیں، یہ سب ناممکن ہے عقل کے اندھوں کے لیے۔ انہوں نے کہا اچھا تو چلیں ذرا آج ان کی تفریح لیتے ہیں ابوبکر صدیق کی۔ انہوں نے جب ایک بات پوچھی، انہوں نے کہا یہ انہوں نے کہا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، انہوں نے کہا پھر سچ کہا ہے۔ یہ ہے ایمان کہ نبی کی بات کی تصدیق ہونے کے بعد کہتے ہیں پھر یہ حق ہے۔ سر کبھی وہ ایمان والے لوگ تھے، بے شک اور بے شک، آج کل دیکھ رہے جو مرضی ہو جائے، کوئی مانتا ہے کسی چیز کو؟ قرآن اور سنت کو نہیں مانتے ہیں۔ بس نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن حق یہی ہے۔ جی سر، سوتے ہوئے کو تو جگا سکتا ہے بندہ، کوئی سویا ہوا ہو تو، جاگتے کو کون جگائے؟ اچھا، اگلی آیت جو ہے نا بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے۔ آیت 13 آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ جی سر۔ جی سر، اچھا، جی سر۔ اب بڑی الحمدللہ۔ اہم بات آ رہی ہے، بہت اہم، یہ اس کو نوٹ کریں۔ شاید 14 میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهَدُوا بِهَا، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ کنہوں نے انکار کیا؟ فرعونیوں نے۔
वस्तक़ीनतहा, हालांकि वो यकीन हासिल कर चुके थे कि मूसा सच्चे हैं। ये कैसे उनको यकीन हो गया था? हालांकि देखें आगे पहले पढ़ लूं। वस्तक़ीनतहा, उनको इस बात का यकीन हासिल हो चुका था कि मूसा सच्चे हैं। वस्तक़ीनतहा अनफुसुहुम, उनके जानों ने, उनके दिलों इसके कायल हो चुके थे। लेकिन इनकार, वजाहदू, इनकार क्यों किया? जुल्म व उलुव्वा, उन्होंने इनकार जो किया वो सरासर जुल्म और गरूर की बात थी। हालांकि अंदर से, दिल से उनको यकीन हो गया था। आप मुझे ये बताएं, जब वो सजदे में गिर गए जादूगर, तो भाई वो जादूगर जो उस फन के माहिर हैं वो तो सजदे में गिर गए, पता इनको भी लग गया। लेकिन फिरौन ने फौरन, उसने कहा गया काम, मेरा तो पट्टा बैठ गया। उसने फौरन कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तुम जादू है, तुमने इनको सिखाया है, और ये जो सजदा, ये तुमने साजिश की है। ये बड़ी अहम आयत है कि उनको यकीन हो चुका था, लेकिन जुल्म और गुरूर की वजह से उन्होंने इसका इनकार किया। ये बड़ी अहम आयत है। ये बिहा की जो जमीर है ये मौजों की तरफ है ना? नहीं, वजाहदू बिहा, हाँ ठीक है, उन्होंने उसका इनकार किया। किसका इनकार? मूसा अस्सलाम और उसके मौजज़ों का। समझ आई बात? जी सर। बिल्कुल मौजूद। लेकिन अहम बात है, बहुत अहम बात है। कुरान को जरा गौर से पढ़े ना, बड़े बड़े नुक्ते आदमी को समझ में आते हैं। आगे फिर रब उसका जो नतीजा बताते हैं ना, कि उनके इस इनकार का क्या हुआ। फंजुर, जरा देख तो सही, आंखें खोल के देखो तो सही, कैफ कान आकिबतुल मुफसिदीन, इन फसादियों का क्या अंजाम हुआ। किस तरह अल्लाह ने उसकी पूरी की पूरी फौज को गर्क कर दिया। सिर्फ गर्क ही नहीं किया, उसकी डेड बॉडी को समुंदर में बाहर फेंक दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए उसको एक इबरतनाक नमूना के तौर पर बचाना था। कितनी बड़ी बात है, आप जरा गौर से देखें। सर जी, इंसाफ अभी अभी भी अल्लाह ताला मकाम इबरत बनाता है, मगर हम लोग गौर नहीं करते। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हम गौर नहीं करते तो अपना ही नुकसान करते हैं। अल्लाह ने तो गौर करने के लिए कुरान भेजा, नबी भेजे, उनकी सारी सीरतें हमारे सामने हैं। और आखिरी नबी की सीरत तो इतनी अट्रैक्टिव है, इतनी परफेक्ट और मुकम्मल और कामल है कि इंसान दंग रह जाता है। क्योंकि अल्लाह ने नमूना बनाना था, तो नमूना भी ऐसा बनाया कि उस नमूने तक पहुंचना ही जो है वो बड़ा मुश्किल है। जी जल्दी कीजिए, कोई सवाल आयत नंबर 14 तक? कोई सवाल नहीं है? नहीं सर, आगे से। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ से आगे हज़रत दाऊद और हज़रत सलेमान का वाक़या शुरू होता है। पहले आप लिख लें ताकि आपके पास पूरा डेटा हो कि कुरान में कहाँ कहाँ हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान का वाक़या आया है। पहली तो हम इसी को लेते हैं। ये जो हमारे पास सूरह नमल है, इसकी 15 से लेकर 44 आयत तक, 15 से 44, 44 आयत जो हैं वो इन्हीं दो अंबिया के बारे में है। बाप बेटे हैं, दाऊद बाप हैं और सुलेमान बेटा है। तो सूरह नमल की 15 से 44, इससे पहले सूरह अंबिया 21 नंबर पर है। सूरह अंबिया की आयत 78 था 82, 78 था 82। उसके बाद सूरह सबा कुरान में 34 नंबर पर है। सर जी, ये दोबारा रिपीट करें, ये कौन सी बताई आपने? 78 था। पहली मैंने देखें, पहली मैंने बताई आपको सूरह अंबिया की 78 था 82।
پھر میں نے آپ کو بتائی ہے سورہ نمل کی جو ہمارے زیر مطالعہ ہوگی 15 تا 44. پھر میں نے آپ کو بتائی ہے سورہ سبا جو قرآن میں 34 نمبر پر ہے، اس کی آیت 10 تا 14. اور آخری ذکر ہے داؤد اور سلیمان کا سورہ سعد. سورہ سعد جو ہے وہ 38 نمبر ہے اور اس کی آیات ہیں 17 تا 40. جزاک اللہ. اب ذرا آپ نے ان کو پڑھ کے آنا ہے، اور یہ 15 آیتیں جو ہیں یہ بڑی تفصیل سے ذکر ہے، اور کل آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ فرعون کے بعد ان دو انبیاء داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا ہے. اب جب تشریح کریں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا ذکر کیوں اس فوراً بعد آیا ہے. تو کل اس پہ بات ہوگی، لیکن میں نے آپ کو سارے قرآن میں لکھوا دیا ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کہاں کہاں آیا ہے. پڑھ کے آئیے، سمجھ کے آئیے. رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا بھرپور فہم قرآن کا جو ہے ہم فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ سر، اللہ پاک سب کو توفیق دے. آمین. کوئی سوال، کوئی تجویز؟ یہ نوٹس اپنے سنبھال کے رکھیں تاکہ آپ کو پھر جب زیر مطالعہ آئیں یہ مضامین تو نوٹس آپ کے پاس ہوں، آپ کو سمجھنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. جزاک اللہ سر، بہت اچھا ہو سر گیا. جی یہ تو جو آپ نے ہمارے لیے ترتیب سے لکھ لیا. خزانہ، ہم اس کو کیسے وہ چھوڑ سکتے ہیں، سنبھال کے رکھے الحمدللہ. یہ جو ہینڈ آؤٹ میں آپ کو بھیجتا ہوں نا، وہ بھی بڑی قرآن کی جو صحیح معلومات ہیں جو ہماری زندگی بدل کے رکھ سکتی ہیں. اور خاص کر آپ لوگ دائی بنیں قرآن کے، تاکہ ہم یہ قرآن کا حق اسی وقت ادا ہوتا ہے کہ جب ہم خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں. اور آپ کو میں سارا مٹیریل ریلیونٹ جتنی چیزیں ہیں ہینڈ آؤٹ کے طور پر بھیج رہا ہوں. مقصد ہی یہی ہے کہ آپ ان کو خود بھی پڑھیں، سمجھیں، دوسروں کو بھی اور آگے بھی پہنچائیں. انشاءاللہ سر، اللہ پاک ہمت توفیق دے سب کو، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور اس مبارک مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. جو ہم لوگوں کے اللہ نے فرمایا اس پہ عمل کی توفیق دے پروردگار، اور قبول کر لے ہم لوگوں کی ان کوششوں کو، ان عبادتوں کو. ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے پروردگار، ہم لوگوں کے سجدوں کو قبول فرما لے، آمین. ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول آمین. فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. جس قدر ہم ثم محنت آمین. کریں گے اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. ہم قرآن کے فہم کے لیے جتنی کوششیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کو کھولیں گے. آخرت میں ہم اپنے درجے اللہ تعالیٰ سے بلند کرائیں گے. اس لیے برائے مہربانی اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ بھرپور کوششیں کریں، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو بتائیں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ پوری طرح آپ کے کچھ چیز سمجھانے میں کامیاب رہوں. اللہ پاک آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے سر. جیسے آپ سمجھاتے ہیں اس طرح ہم لوگ خود نہیں سمجھ سکتے ہیں، بس یہ ہم لوگوں کی کمزوری سمجھیں یا جو بھی ہے نا. کتنے خوبصورت طریقے سے آپ ایک ایک چیز کی ڈیٹیل، اور کیسے آدمی کے دماغ کے پردے کھل جاتے ہیں سارے نا. الحمدللہ یہ رب کا احسان ہے. الحمدللہ اس ذات کے احسان ہے سر یہ ہم لوگوں پہ. بے شک سر، اب ہم پڑھتے ہیں تو ایک ایک آیت کو کتنی کتنی دفعہ پڑھتے ہیں کہ جی کس طرح بالکل. سے سمجھیں، کس طرح سے سمجھ آئے. اور الحمدللہ پوری کوشش کر رہے ہیں. اللہ آپ کو اجر عظیم دے اور ہم سب کو توفیق دے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی اللہ پاک اسی طرح دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے،
اور اپنے نیک بندوں میں شامل آپ کر لے۔ کوشش بھی کریں، صرف دعائیں نہ کریں، دعا کے ساتھ کوشش بڑی ضروری ہے۔ بس اللہ پاک سر ان کو ہمت توفیق دے سمجھنے کی۔ ماں باپ تو ہر حال میں کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی، اور کتنے دکھ کے ساتھ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ کو ہر چیز کا جواب دینا ہے،